بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم فارسی کی دوسری کے انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ آئے ملاحظہ فرمائیں، لکھا ہے بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم در جامع دمشق۔ بر کا معنی ہوتا ہے پر، بالین کا معنی ہوتا ہے سرہانہ، تکیہ۔ تربت یحییٰ، تربت کا معنی ہوتا ہے قبر۔ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام نبی ہیں۔ معتکف بودم، معتکف کا معنی ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے کو معتکف کہتے ہیں، جو عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ تو ترجمہ ہوگا بر بالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم۔ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرہانے پر میں معتکف تھا، در جامع دمشق، دمشق کی جامع مسجد میں۔ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرہانے پر میں دمشق کی جامع مسجد میں معتکف تھا۔ ایک از ملوک عرب کی با بے انصافی معروف بود۔ ایک از ملوک عرب، ملوک یہ ملک کی جمع ہے۔ ایک از ملوک عرب، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک کہ با بے انصافی معروف، جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا، جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا۔ معروف مانے مشہور، جو کہ بے انصافی میں مشہور تھا۔ بزیارت آمد، زیارت کے لیے آیا، بزیارت آمد، زیارت کے لیے آیا۔ و نماز گزارت، اور نماز ادا کی۔ و حاجت خواست، اور حاجت چاہی، اور حاجت طلب کیا۔ ایک بار پھر سے دونوں لائن کا کر لیتے ہیں کہ یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرہانے پر دمشق کی جامع مسجد میں معتکف تھا۔ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک جو کہ نا انصافی میں مشہور تھا، زیارت کے لیے آیا اور نماز ادا کی اور حاجت چاہی۔ بیت درویش و غنی بندہ این خاک در اند۔ درویش و غنی، درویش فقیر، و غنی اور مالدار، بندہ این خاک در، اس دروازے کی خاک کے غلام ہیں۔ فقیر و غنی، مالدار اور فقیر، فقیر اور مالدار اس دروازے کی مٹی کے غلام ہیں۔ وہ آنا کی غنی ترن محتاج ترن، وہ آنا کی اور وہ لوگ جو کہ غنی ترند، اصل میں یہ ہے ترند، وزن شری کی وجہ سے یا پھر اس وجہ سے اس کو مخفف کر دیا گیا ہے۔ وہ آنا کی غنی ترند، اور وہ لوگ جو کہ زیادہ مالدار ہیں، غنی تر زیادہ مالدار، اور وہ لوگ جو کہ زیادہ مالدار ہیں زیادہ محتاج ہیں۔ آگاہ روئے بمن کرد و گفت، آگاہ اس وقت، آگاہ اس وقت، روئے رخ کو، بمن میری جانب، کرد کیا، اس وقت رخ کو میری جانب کیا، اس وقت رخ کو میری جانب کیا۔ و گفت اور کہا، ازاں جا کی ہمت درویشاں است، ازاں جا اس
جگہ سے کی، اس جگہ سے کی، یا اس کا اس طرح ترجمہ کیجئے، اس جگہ کیوں کی، اس جگہ کیوں کی، ہمت درویشاں، فقیروں کی ہمت، فقیروں کی طاقت است ہے، ٹھیک۔ اور اگر طاقت کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ دیا جائے تو ترجمہ اور خوبصورت ہو جائے گا، وہ اس طرح کہ اس جگہ کیونکہ فقیروں میں روحانی طاقت ہے، اس جگہ کیونکہ فقیروں میں روحانی طاقت ہے۔ اور ایک ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں اس کا اس طرح سے، ازاں جا کی، اس کا پورا کا معنی کر لیں گے چونکہ، چونکہ کر لیں گے، ازاں جا کی، چونکہ، ازاں جا کی، کیونکہ اس جگہ، کیونکہ اس جگہ فقیروں میں روحانی طاقت ہے، چونکہ اس جگہ فقیروں میں روحانی طاقت ہے، وصدق معاملہ انشا، اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ سچا ہے۔ اس کو اس طرح کہیے، اور ان لوگوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا ہے۔ توجہ خاطر، ہمراہ من کنید، توجہ خاطر، خاطر کا معنی ہوتا ہے دل، توجہ کا معنی توجہ، ہمراہ من، ہمراہ من، میری جانب، کنید کیجئے، توجہ خاطر، دل کی توجہ، دل کی توجہ، میری جانب کیجئے، دل کی توجہ میری جانب کیجئے، کہ از دشمن صعب اندیش ناکم، کہ از دشمن صعب، صعب کا معنی ہوتا ہے سخت، اندیش ناکم، اصل میں یہ ہے اندیش ناک ہستم، اندیش ناک ہستم، اندیش ناک کا معنی ہوتا ہے فکر مند، اندیش ناک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فکر مند۔ دل کی توجہ میری جانب کیجئے کہ ایک سخت دشمن سے میں فکر مند ہوں، کہ ایک سخت دشمن سے میں فکر مند ہوں۔ گفتمش، گفتمش، اصل میں یہ ہے گفتم اش، ٹھیک، گفتمش، میں نے اس سے کہا، گفتمش، میں نے اس سے کہا، برعیت ضعیف رحمت کن، برعیت ضعیف، کمزور رعایا پر، برعیت ضعیف، کمزور رعایا پر، رحمت کن، رحم کر، تا از دشمن قوی زحمت نہ بینی، تا تاکی، از دشمن قوی، طاقتور دشمن سے زحمت تکلیف نہ بینی، تو نہ دیکھے، کمزور رعایا پر رحم کر تاکہ طاقتور دشمن سے تو تکلیف نہ دیکھے۔ اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے نظم، بابا زوان توانا وقوت سر دست، بابا زوان توانا، توانا کا معنی ہوتا ہے طاقتور، وقوت سر دست، سر دست ہاتھ کا سر یعنی پنجہ، سر دست کا معنی کیا ہے؟ پنجہ، بابا زوان توانا وقوت سر دست، مضبوط بازوؤں، بابا زوان توانا مضبوط بازوؤں، وقوت سر دست، اور پنجے کی قوت سے، مضبوط بازوؤں اور پنجے کی قوت سے، خطا است غلطی ہے، خطا است غلطی ہے، پنجے مسکینے ناتواں بشکست، پنجے مسکینے ناتواں، ناتواں کمزور، کمزور مسکین کے پنجے کو بشکست توڑنا۔
مضبوط بازوؤں اور پنجے کی طاقت سے، مضبوط بازوؤں اور پنجے کی طاقت سے غلطی ہے کمزور مسکین کے پنجے کو توڑنا۔ نہ ترصد نہیں ڈرتا ہے، نہ ترصد نہیں ڈرتا ہے کی وہ شخص جو کہ، نہ ترصد نہیں ڈرتا ہے کی وہ شخص جو کہ بر افتادگاں نہ بخش شاید، بر افتادگاں پڑے ہوئے پر، مطلب گرے ہوئے پر، مطلب جو کمزور لوگ ہیں جن کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ ترصد نہیں ڈرتا ہے کی وہ شخص جو کہ گرے ہوئوں پر نہ بخشاید بخشش نہیں کرتا، نہیں ڈرتا ہے وہ شخص جو کہ پڑے ہوئوں پر، گرے ہوئوں پر بخشش نہیں کرتا ہے۔ کہ گر زپائے در آید، کہ اگر زپائے در آید، زپائے در آید کا معنی کر لیں گے پھسل جائے، زپائے در آید پھسل جائے۔ کسش نگیرت دست، کسش نگیرت دست، کوئی شخص اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے۔ اصل میں یہ ہے دستش، لیکن وزن شعری کی وجہ سے شین کو جو ہے کس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ کہ گر زپائے در آید، کہ اگر پھسل جائے، کہ اگر پھسل جائے کوئی شخص اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے، یعنی جو شخص تمام لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، تو اگر وہ مصیبت میں آ جائے تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے ہر آنا کی تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت۔ ہر آنا کی، ہر وہ شخص جو تخم بدی، تخم کا معنی ہوتا ہے بیج، ہر وہ شخص جو کہ برائی کی بیج کشت بویا، ہر وہ شخص جس نے برائی کی بیج بویا، وہ چشم نیکی داشت اور نیکی کی امید رکھی۔ چشم کا معنی یہاں امید کریں گے۔ ہر وہ شخص جس نے برائی کی بیج بویا اور نیکی کی امید رکھی، دماغ بےہودہ پخت و خیال باطل بست۔ دماغ بےہودہ پخت، بےہودہ نے بیکار، پخت پکایا، بیکار دماغ پکایا، بیکار دماغ پکایا، و خیال باطل بس، اور باطل خیال باندھا۔ یعنی کوئی شخص برائی کرے، برائی پر برائی کرے، لوگوں پہ ظلم کرے اور یہ امید رکھے کہ میرے اوپر جب مصیبت آئے گی تو کوئی میری مدد کو آئے گا، یہ باطل خیال ہے، بیہودہ خیال ہے۔ زگوش پمبہ بروں آر و داد خلق بدہ۔ زگوش، گوشت کا معنی ہوتا ہے کان، پمبہ روئی، بروں باہر، آر طولا فعل امر، و داد خلق اور مخلوق کو انصاف، داد کا معنی انصاف، بدہ تو دے۔ زگوش پمبا بروں آر و داد خلق بدہ، کان سے روئی باہر لا، باہر لا یعنی باہر نکال، کان سے روئی باہر نکال، کان سے روئی باہر نکال، اور مخلوق کو انصاف دے۔ وہ اگر تو می نہ دہی داد، وہ اگر تو می نہ دہی داد روزے دادے ہست، وہ اگر تو می نہ دہی داد، اور اگر تو انصاف نہیں دیتا ہے، اور اگر تو انصاف نہیں دیتا ہے، روزے دادے ہست، ایک دن انصاف کا ہے، ایک دن انصاف کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے مثنوی، بنی آدم اعضائے یک دیگرند، بنی آدم، آدم کی اولادیں، بنی آدم، آدم کی اولادیں، اعضائے یک دیگر اند، ایک دیگر، ایک دوسرے کی، ایک دیگر،
ایک دوسرے کے اعضا ہیں، آدم کی اولادیں ایک دوسرے کے اعضا ہیں، کہ در آفرینش زیک جوہر اند، کہ ان کی پیدائش ایک جوہر سے ہے، کہ در آفرینش کہ ان کی پیدائش ایک جوہر سے ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ہے۔ چون عضوِ بدرد آورد روزگار، روزگار کا معنی ہوتا ہے زمانہ، جب زمانہ کسی عضو کو درد میں لاتا ہے، درد میں لاتا ہے یعنی درد دیتا ہے، جب زمانہ کسی عضو کو درد دیتا ہے، دیگر عضوہا را نماند قرار، دوسرے اعضا کو قرار نہیں رہتا، دیگر عضوہا دوسرے اعضا کو قرار نہیں رہتا۔ تو کز محنت دیگراں بے غمی، نشایت کی نامت نہند آدمی۔ تو کز اصل میں یہ ہے کہ از، تو کز تو کیوں، تو کہ، تو کز اصل میں کز کیا ہے کہ از، ٹھیک، تو کیوں دوسروں کی مشقت سے بے غم ہے، تو کیوں دوسروں کی مشقت سے بے غم ہے، نہ شاید لائق نہیں ہے، کہ نامت نہند آدمی، کہ تیرا نام آدمی رکھیں، نامت تیرا نام، نامت تیرا نام، نہ شاید لائق نہیں ہے کہ تیرا نام آدمی رکھیں، یعنی تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی کہا جائے۔ آدمی کا یہ شیوا نہیں ہے کسی پر ظلم کرنا، ستم کرنا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔